पूरी कीमत वसूल करता है मुरीद। क्या सब नहीं है? शादी के रोज घर से भाग गई वो। नहीं भागी वो किसी के साथ। कैसी है मेरी बच्ची? पर इन बच्चों पर हम के अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए? तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए? तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए? तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका
میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے۔ میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے۔ میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے۔ میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے۔ میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ
नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए। तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए। तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए। तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे।
एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए। तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए। तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है। अस्मा को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लड़के को तो अस्मा बहुत पसंद आती है, लेकिन अस्मा को लड़का बिल्कुल नहीं पसंद आता। ना उसको अपने बाप से मोहब्बत होती है, क्योंकि अस्मा जानती है कि उसका बाप किस किस्म का जालिम इंसान है। और अस्मा ये भी जानती है कि उसके बाप ने एक रखेल बनाई हुई है, एक औरत का ताल्लुक़ बनाया हुआ है। और ये बात अस्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसका बाप किसी दूसरी औरत के साथ जाके सोए, उसके साथ ताल्लुक़ बनाए। ये बात अस्मा को बिल्कुल नहीं पसंद। वो अस्मा घर से भागने का प्लान बनाती है। जिस दिन अस्मा की शादी होती है, डोली निकलती है, उसी दिन अस्मा भागने का प्लान बनाती है। वो अस्मा घर से भाग जाती है, लेकिन मुरीद अस्मा को ढूंढ के पकड़ के ले आता है अपने आका मालिक कुरैशी के पास। और उसके मालिक के सामने अस्मा की बहुत बेइज्जती होती है। इसकी वजह से अस्मा मुरीद से बहुत खफा होती है और गुस्सा होती है। कहती है कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई, मुझे तुम वापस क्यों पकड़ के लाए। तो मुरीद कहता है ये मेरा काम था, मैं आपके वालिद साहब का मुरीद हूँ, ग़ुलाम हूँ। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैंने हुक्म की ताबेदारी की। और दूसरी तरफ अस्मा की छोटी बहन ऐमन, वो भी मुरीद को बहुत पसंद करती है और मुरीद के पास आती है और इज़हार मोहब्बत करती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मुरीद साफ इनकार कर देता है, क्योंकि मुरीद बोलता है कि मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका मैं ग़ुलाम हूँ, आपके वालिद साहब मेरे आका है। मैं कभी भी अपने मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर नमक हरामी का दाग लगे। एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि अस्मा की शादी तैयार होती है।
اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔
اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔
اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔
اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسما کی شادی تیار ہوتی ہے۔ اسما کو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لڑکے کو تو اسما بہت پسند آتی ہے، لیکن اسما کو لڑکا بالکل نہیں پسند آتا، نہ اس کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اسما جانتی ہے کہ اس کا باپ کس قسم کا ظالم انسان ہے، اور اسما یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے باپ نے ایک رخیل بنائی ہوئی ہے، ایک عورت کا تعلق بنایا ہوا ہے، اور یہ بات اسما کو بالکل بھی نہیں پسند کہ اس کا باپ کسی دوسری عورت کے ساتھ جا کے سوئے، اس کے ساتھ تعلق بنائے۔ یہ بات اسما کو بالکل نہیں پسند۔ وہ اسما گھر سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ جس دن اسما کی شادی ہوتی ہے، ڈولی نکلتی ہے، اسی دن اسما بھاگنے کا پلان بناتی ہے۔ وہ اسما گھر سے بھاگ جاتی ہے، لیکن مرید اسما کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے آتا ہے اپنے آقا مالک قریشی کے پاس، اور اس کے مالک کے سامنے اسما کی بہت بےعزتی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اسما مرید سے بہت خفا ہوتی ہے اور غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ تم نے میری بہت بےعزتی کرائی، مجھے تم واپس کیوں پکڑ کے لائے؟ تو مرید کہتا ہے یہ میرا کام تھا، میں آپ کے والد صاحب کا مرید ہوں، غلام ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں نے حکم کی تابعداری کی۔ اور دوسری طرف اسما کی چھوٹی بہن ایمن، وہ بھی مرید کو بہت پسند کرتی ہے اور مرید کے پاس آتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مرید صاف انکار کر دیتا ہے، کیونکہ مرید بولتا ہے کہ میں غلام ہوں، یہ آقا میں غلام ہوں، آپ کے والد صاحب میرے آقا ہے، میں کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ پر نمک حرامی کا داغ لگے۔